بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، آج ہمارے پاس درس بخاری میں کتاب التیمم ہے، جس پر آج ہم وارد ہونے والی احادیث کا مطالعہ کریں گے اور تیمم کا باقاعدہ طریقہ بھی سیکھیں گے۔ سامعین محترم، تیمم انہی انعامات میں سے ایک انعام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزوں پر مجھے باقی انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ جس طرح کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ پہلے عبادت کے لیے صرف ایک چرچ ہوا کرتا تھا یا ایک خاص جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پر ان لوگوں کو اس وقت کے جو ایمان والے تھے عبادت کی اجازت تھی، لیکن جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے لیے اس پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، گویا سجدہ گاہ بنا دیا۔ اب کوئی بھی شخص خواہ وہ دفتر میں ہے، خواہ وہ حضر میں ہے، خواہ وہ سفر میں ہے، خواہ وہ کدھر بھی ہے، وہ اپنی نماز وہیں پر ادا کر سکتا ہے اگر وہ مسجد قریب نہیں کہیں پاتا۔ اسی طرح انہی انعامات میں سے ایک انعام تیمم ہے۔ گویا ایک شخص سفر میں ہے، سفر اتنا طویل ہے کہ اس کو رستے میں پانی میسر نہیں ہے، اس کے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص دفتر میں ہے، دفتر میں کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا، یا آج کل جو گھروں کی صورتحال ہے، سرکاری پانی نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس سٹوریج کے لیے ٹینکی نہیں ہوتی، گویا ایسی صورتحال پیدا ہو ہی جاتی ہے کہ کبھی آپ کو پانی میسر نہ آئے اور نماز کا وقت جو ہے وہ نکلا جا رہا ہے، نماز فوت ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ تیمم کو پکڑے۔ اب جب یہ سٹارٹنگ میں احکامات نازل ہوئے تو یہ جو حدیث مبارکہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اس میں ایک شخص نے، ایک اعرابی صحابی نے ایسا کیا، اسے معلوم نہ تھا کہ تیمم کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پس مجھے غسل کی حاجت ہوگی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ لیا، پھر میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال کے متعلق ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں صرف اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا ایک مرتبہ مسح کر لیتے۔ گویا لا علمی کی وجہ سے انہوں نے سمجھا چونکہ مٹی سے تیمم ہوتا ہے تو گویا ایسا ہی ہوگا کہ مٹی میں لوٹ پوٹ لیا جائے تو میرا تیمم ہو جائے گا۔ تو اس کی درستگی یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی۔ سامعین محترم، تیمم کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، گویا آپ اس کو تیمم کے فرائض میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ میں تیمم کرنے لگا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اب آپ کو میں اس کا پریکٹیکلی طریقہ بتاتا ہوں، چونکہ یہ پریکٹیکلی ہی سمجھایا جائے گا اور اسی طرح ہی آپ کو سمجھ آ سکتا ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے، اب یہ مان لیجیے کہ میرے پاس یہ ٹیبل ہے، اب یہاں پر میرے پاس ایک ایسا کپڑا موجود ہے جس کے اوپر اکثر ڈسٹ آ جاتی ہے، اکثر مٹی وغیرہ آ جاتی ہے، تو میں اس کو سامنے رکھوں گا، 3 دفعہ یا 2 دفعہ اس کے اوپر ہاتھ ماروں گا اور پھر اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر کے ان کو جھاڑ لوں گا کہ اگر کہیں ایسی جگہ پر میں تیمم کروں جہاں پر مٹی ہاتھوں سے چپک جاتی ہے تو مٹی وہ جھڑ جائے۔ اس کے بعد میں پورے ہاتھ، پورے چہرے کا یوں کر کے مسح کروں گا، اس طرح اچھے سے پورے چہرے کا مسح کر لیجیے ایک مرتبہ۔ پھر اسی طرح آپ اپنی کفیں اوپر کریں اور ہاتھ کو دونوں کو مٹی پہ ماریں اور اس طرح یہ انداز دیکھیں کہ آپ اس طرح کریں گے اور یہ آپ کا ہاتھ آتا جائے گا، اسی طرح واپس آپ آئیں گے اور یہ طریقہ کار ہے۔ اسی طرح آپ یہ 3 فنگر اس طرح لے کر جائیں گے اور واپسی پر یوں لے کر جائیں گے اور اس سے آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اب یہ صورتحال کبھی کبھی دفاتر میں پیدا ہو جاتی جہاں پر مالک اجازت نہیں دیتا نماز کی، تو ان ورکرز کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ وہیں پر اپنی ٹیبل پر مسح کریں۔ اگر وضو نہیں ہے، اگر بآسانی پانی میسر ہے تو وضو کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ افضل ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب لائک ٹرین پہ کراچی جا رہا ہے ایک شخص، ٹرین میں پانی نہیں ہے، کسی شخص کے پاس بھی وہاں قریب پانی نہیں ہے،
وہاں پہ تو لوگ ویسے دوسرے استعمال کا پانی نہیں دیتے، پینے والا یہ وضو کے لیے تو پھر درکنار ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے وہیں پر تیمم کرے، شرط اس کی کیا ہے، نیت کرے، چہرے کا مسح کرنا اور ہاتھوں کا یعنی کہ تلیوں کا مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرے، اپنی وہاں پر نماز ادا کر لے۔ تو سامعین محترم، آج کی جو یہ احادیث صحیح بخاری کی روشنی میں ہم نے تیمم کی 2 سے 3 چیزیں جانی ہیں۔ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم کا طریقہ بیان فرمایا، جس کو میں نے پریکٹیکلی آپ کے سامنے پیش کر دیا، پریزنٹ کر دیا۔ اور اسی طرح یہ تیمم جو ہے نہ صرف آسانی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج کل کے نوجوان جو کم سے کم یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو بالکل فرض ہے کہ اس چیز کو لازم پکڑیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کالج جو ہے اس کی روٹین کچھ ایسے ہوتی ہے کہ جب چھٹی ہوتی ہے تو کچھ بچوں کا سفر بہت طویل ہوتا ہے، رستے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، دور دراز کہیں مسجد نہیں ملتی، تو وہیں پر سائڈ پر وہ تیمم کرے، تیمم کرنے کے بعد وہاں پر نماز کو ادا کرے۔ اتنی آسانی ہے دین اسلام کے اندر ہر لحاظ سے۔ اگر آپ دیکھیں کہ دفتر میں ہے تو اپنی چیئر پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں، اگر آپ کالج میں ہیں تو اپنی چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر وہاں پر مسجد نہیں ہے یا نماز کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہونا چاہیے دفاتر میں، مساجد میں تو خیر ہوتا ہے، دفاتر میں، کالجز میں، اسکول میں یہ انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نہ ہو تو یہ احادیث کی روشنی میں ہم نے آج جانا کہ تیمم کا طریقہ کار کیا ہے، اور ویسے فقہا نے بیان کیا ہے کہ 15 کو تقریباً فاصلہ ڈسٹینس انہوں نے بیان کیا ہے کہ کم سے کم اگر پانی میسر نہیں تو تیمم لازم ہوگا، ادروائز تیمم نہیں ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج وہ دور ہے جبکہ ایک گھر آپ بیٹھے میں دوسرے ساتھ والے گھر سے پانی مانگ کے تو دکھائیں آپ ذرا، پھر وہ آپ کو پانی ایسا دے گا پھر آپ بھی یاد رکھیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں کوشش کریں کہ تیمم کر کے نماز کو فوت نہ آنے دیں، نماز کی کوشش کریں کہ اس کو لازم پکڑیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔